بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، صحت سے رکھے۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایک بوڑھی عورت کس طرح ایمان لائی۔ کہ ایک بوڑھی عورت تھی مکہ میں، تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ایمان لے آئی، حالانکہ وہ علاقہ چھوڑ کر جا رہی تھی، مکہ کو چھوڑ کے جا رہی تھی۔ ہوا اس طرح تھا کہ مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اور وہ اپنا سامان وغیرہ ضرورت کی چیزیں باندھ کر تو کہیں جا رہی تھی مکہ چھوڑ کر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جگہ سے گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بوڑھی عورت سامان کو اٹھا نہیں پا رہی، بہت بھاری ہے، وزنی سامان ہے، پریشان ہو رہی ہے، بار بار رکھتی ہے، اٹھاتی ہے، تھک جاتی ہے، لیکن وزن اٹھا کر وہ جا رہی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اماں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگی ہاں بیٹا، یہ سامان بہت وزنی ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، تو لیکن میں یہ جگہ چھوڑ کر جا رہی ہوں یہاں سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، یہاں سے کیوں جا رہی ہیں؟ یہاں آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ تو کہنے لگی ہاں، مجھے یہاں پر بہت پریشانی ہے، تکلیف ہے مجھے اس بات کی کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے، اور اس جادوگر سے جو کوئی بھی ملتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی تعریف کے قصیدے پڑھنے لگتا ہے، اور اس جادوگر کی باتوں میں آ کر لوگ اپنا دین دھرم چھوڑ دیتے ہیں، اپنا مذہب بدل لیتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اب بڑھاپے میں اپنے دین سے بھی ہاتھ گوا بیٹھوں، اور میں نے ساری عمر بتوں کی پوجا کی ہے، بتوں سے وفا نبھائی ہے، میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا نبھائی ہے۔ اب بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو بڑھاپے میں آخری عمر میں میرا مذہب بھی میرے ہاتھ سے چلا جائے، اس کے خوف سے میں یہ جگہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اماں، آپ نے جہاں بھی جانا ہے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، لائیں یہ سامان مجھے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں، کہ آپ سے یہ اٹھایا نہیں جا رہا۔ تو کہنے لگی بیٹا، آپ بہت اچھے انسان ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ کا بڑا شکریہ، آپ مہربانی، آپ نے میری مدد کی، مجھ سے پوچھا، تو ورنہ تو لوگ کسی کا بھی خیال نہیں رکھتے، آج کوئی بھی کسی کا خیال نہیں رکھتا، تم کتنے اچھے انسان ہو، لیکن بیٹا مجھے جلدی سے یہاں سے نکلنا ہے کہ کہیں میری ملاقات اس جادوگر سے نہ ہو جائے، کہیں میں بھی اس کی باتوں میں نہ آ جاؤں، کیونکہ سنا ہے کہ وہ اتنی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے گن گانے لگتے ہیں، اس کے گیت گانے لگتے ہیں، اور اپنا دین دھرم چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹا مجھے جلدی سے یہاں سے لے چلو، کہیں میرا اس سے سامنا نہ ہو جائے اور بڑھاپے میں اپنا دھرم نہ گوا بیٹھوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، اس کا سامان اٹھایا، اور جہاں وہ جانا چاہتی تھی اسے اس کی منزل مقصود پہ پہنچا دیا۔ جب وہ جانے لگے تو کہنے لگی اماں، یہ لیں آپ کی منزل آ گئی۔ تو وہ بڑھیا کہتی بیٹا، تم اتنے اچھے انسان ہو، تم نے میری اتنی مدد کی ہے، تو مجھے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، تاکہ میں وہاں کے لوگوں کو بتاؤں گی تمہارا نام لے کے کہ وہاں پر ایک اتنا اچھا انسان بھی تھا جس نے میری مدد کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اماں، جس جادوگر سے آپ اپنا سامان لے کے اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ رہی ہو، میں وہی جادوگر ہوں۔ تو وہ بڑھیا بہت حیران ہوئی، کہنے لگے میرا نام محمد ہے، اور میں وہی جادوگر ہوں جس سے آپ بھاگ رہی ہیں۔ تو وہ بڑھیا بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر بیٹا تو وہی جادوگر ہے تو پھر میں تیرا جادو مجھ پہ چل گیا، تو پھر میں تیرے جادو میں آ گئی، اب مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیں کتنا ان کے اخلاق، ان کے اچھے اخلاق، ان کا رویہ، ان کا پیار محبت، حسن سلوک،
جسے آج ہم فالو نہیں کرتے، کہ اس کی وجہ سے کس کس طرح کے لوگ بھی دین میں داخل ہو گئے، اور کسی سے کوئی زبردستی نہیں، کسی پہ جبر نہیں کیا کہ لازمی دین قبول کرو، اسلام قبول کرو۔ جو بھی اسلام میں داخل ہوا وہ اپنی محبت سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھ کے، آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کے، آپ کی محبت کو دیکھ کے ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو کر یتیموں کی مدد فرماتے تھے، دکھیاروں کی مدد فرماتے، لاچاروں کی مدد فرماتے، اور لوگوں کے گھروں میں جا جا کے ان کا کام پوچھتے، ان کے کام کرتے، یعنی جس کو جو ضرورت ہوتی اس کا وہ کام کر کے دیتے تھے، گھروں میں پانی بھر کے دیتے تھے، غریبوں کے کام آتے تھے، یعنی کوئی کچرا پھینک رہا ہے تو اٹھا کے پھینک دینا، کسی کو سودا سبزی لا دینا، کسی کا کوئی کام کر دینا، یعنی مدد کرتے رہتے تھے لوگوں کی۔ تو یہ آپ کا حسن سلوک تھا، آپ کی محبت تھی، رواداری تھی، جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے کہ آپ صادق اور امین تھے، کہ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے تو آپ اس کی امانت کا میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتے تھے، یعنی کہ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی وجہ سے یہ دین اسلام قائم ہے، ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے جو ہمیں طریقے زندگی گزارنے کے بتائے، پتہ نہیں ہم انہیں کیوں اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ہم بھی اگر ایک دوسرے سے پیار محبت کریں، غیبت، نفرت، بغض، جھوٹ، گالی، حسد، ان چیزوں کو دلوں سے نکال دیں اور اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ وقف کر دیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں، تو زندگی کتنی حسین ہے۔ جب اس دور میں ایسے ایسے ظالم لوگ اسلام لے آتے تھے کہ یعنی انتہائی ظلم کرنے والے اور گناہ گار لوگ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج ہم بہن بھائی، ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، بغاوت، ایک دوسرے سے نفرت، انتقام، حسد، اس طرح کی جو بیماریاں ہمارے اندر ہیں، ہم انہیں بھلاتے کیوں نہیں؟ دل صاف کیوں نہیں کرتے؟ اچھے اخلاق، اچھے رویے، اچھے طور طریقے کیوں نہیں اپناتے؟ تاکہ پھر ہم کہتے ہیں نا ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے، بس اوپر پر سے ملتے ہیں رشتہ دار بہن بھائی۔ کیوں اپنے دل کو صاف کریں، اپنے نظریات صاف کریں، اپنی زبان اچھی کریں، تو دشمن بھی اپنے بن جاتے ہیں میرے بہن بھائیوں، دشمن بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ تو پھر بہن بھائیوں میں پیار محبت اور نفرت کیسی؟ جب ہم نفرت کو بھلا کے محبت کریں گے، ایک دوسرے سے اچھا رویہ، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک اچھا اسلامی معاشرہ محبت پیار کرنے والا بن جائے گا۔ اچھا جی، نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لانگ ہو جاتی ہے زیادہ، پھر آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، تو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔